بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دلوں کو نور سے منور کرنے والی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے دلوں کو سکون کی دولت میسر آتی ہے، اور قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو ویران دلوں کو آباد کرنے والی ہے اور سکون عطا کرنے والی ہے۔ قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی عظمت مسلمان تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ غیر مسلم بھی ایسے گزرے ہیں جن کی زبانوں پر قرآن پاک کی عظمت کے ترانے ہیں۔ سکھوں کا گرو نانک بابا، گرو نانک، اس سے کسی نے کہا کہ گرو جی بتاؤ سب سے اچھا کلام کون سا ہے؟ تو وہ گرو نانک کہہ سکتا تھا کہ میرا کلام بدھ مت والا اچھا ہے، لیکن گرو جی نے صاف صاف کہا کہ آج بھی اس کی سوانح حیات میں یہ بات موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میاں کلام تو بڑے بڑے آئے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بولنے والے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت کلام کہنے والے دنیا میں آئے ہیں، لیکن اگر نانک سے پوچھتے ہو، یعنی گرو نانک نے کہا کہ اگر پوچھتے ہو تو میں گرنتھ بھی میں نے پڑھی ہے، وید بھی پڑھی ہے، میں نے سیتا گیتا بھی پڑھی ہیں، میں نے ساری کتابیں پڑھی، لیکن مجھے کسی کتاب کے پڑھنے میں وہ مزہ، وہ لطف نہیں آیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے زبور کے ورقے بھی دیکھے ہیں، میں نے انجیل کے ورقے بھی دیکھے ہیں، مجھے کسی کتاب میں وہ لطف نہیں آیا، لیکن جب میں نے قرآن اٹھایا تو قرآن نے میرے دل کو باغ باغ کیا، اور آج تک میں نے قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ تو سکھوں کا گرو کہتا ہے کہ جب سے قرآن کو ہاتھ میں تھاما ہے، جب سے قرآن کو ہاتھ لگایا ہے، تو اس دن سے آج تک قرآن کا ناغہ نہیں ہوا۔ تو اگر ایک سکھ ہو کر وہ قرآن پاک کو پڑھنے میں ناغہ نہیں کرتا، ہم مسلمان ہو کر قرآن پاک کو مہینوں ہاتھ نہیں لگاتے، تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھتے رہا کریں۔ تو ایک ہندو پروفیسر ہے، پروفیسر رام داس، اس سے کسی نے پوچھا کہ مسٹر رام داس آپ بتاؤ، آپ نے گیتا سیتا وید گرنتھ ساری کتابیں اپنے مذہب کی پڑھی ہیں، لیکن بولی کون سی اچھی لگی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کتابیں ہماری بھی اچھی ہیں، کرشنا بھی اچھی باتیں کرتے تھے، رام جی بھی بولی تو میٹھی بولتے تھے، لیکن جو بادشاہ قرآن کی بادشاہ ہے نا، جو قرآن کی لینگویج ہے وہ بڑی سندر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ قرآن پاک کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ سب زبانوں سے اعلیٰ ہے۔ ایک جرمنی کا سائنسدان ہے، جرمنی سے آیا اسپین میں سائنس کا علم حاصل کرنے کے لیے، لوتھر اس کا نام ہے۔ سائنس کا علم حاصل کرتا رہا، کسی دن ایک مسلمان نے اس کو قرآن پاک پکڑایا، اس نے کہا کہ تمہارا سائنس کا علم تو ایک طرف، اگر موقع ملے وقت ملے تو اس قرآن پاک کو بھی پڑھا کرو۔ جب اس لوتھر جرمنی کے اس سائنسدان نے اس کتاب الرب العزت کی لاریب کلام قرآن پاک کو پڑھا، اب اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن پاک کو پڑھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی جو ڈاکٹری کی تعلیم تھی، جو سائنسدان بننے کے لیے آیا تھا، وہ ساری تعلیم ایک طرف رکھی اور قرآن پاک کو اٹھایا اور جرمنی جا کر، اسپین آیا تھا سائنس کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو جرمنی جا کر اپنے جو عیسائی پادری تھے، جو عیسائی اس کا حلقہ احباب تھا، ان سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنی حقیقی کامیابی چاہتے ہو نا، دنیا کی اور آخرت کی، تو یہ جو میرے پاس قرآن پاک ہے نا، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کرو، اپنی کتابیں چھوڑ دو، اس قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کرو۔ تو پادریوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اس کو پکڑو، اس کو سزا دو۔ اب اسے سزا کیا دی گئی؟ اس لوتھر کو آگ کی تپش دی گئی، آگ کی حرارت پہنچائی گئی۔ جب اس کا جسم جلنے لگا تو لوہے کی کنگھیاں اس کے جسم پر چلائی گئیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ کافر، وہ عیسائی یہ نہیں جانتے تھے کہ جو لوہے کی کنگھیاں ہیں یہ جسم پر چل رہی ہیں، لیکن جو قرآن پاک ہے وہ دلوں میں اترا ہوا ہے۔
دلوں میں اتر جانے والا کلام ہے۔ زبور زبانوں تک محدود ہے، انجیل زبانوں تک محدود ہے، لیکن جو رب کا کلام ہے، جو میرے رب کا قرآن ہے، وہ دلوں میں اترا ہوا ہے۔ تو لوتھر کہنے لگا کہ تم میرے جسم پر یہ کنگھیاں چلا رہے ہو، لیکن جس جگہ پر یہ قرآن پاک پہنچا ہوا ہے وہ تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ تو اس کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس جو لوتھر ہے اس سے قرآن پاک کے نشے کو نہیں اتار سکے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو اپنا اعجاز ان کافروں کی زبانوں پر بھی جاری کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اپنی شان ان کافروں کی زبانوں سے بھی منوانا جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یہ پاک کلام عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تلاوت سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ سکون کی دولت عطا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی ہدایت کا سامان کریں۔ نہ قرآن آپ کی زندگیوں میں اجالے کرنے والا ہے، یہ قرآن آپ کو ہدایت کا نور عطا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے دامن کو موتی سے تھام لے، انشاءاللہ دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔